تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا۔ کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر سورۃ القدر کو جوڑو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں بھی اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے لیلۃ القدر کے مقابلے میں۔ لیلۃ القدر قیمتی بنی ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے، رمضان قیمتی بنا ہے قرآن کے اترنے کی وجہ سے۔ یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ۔ ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف میں 6 کیتے ہیں میں 5 کیتے ہیں، واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا کہ جو اللہ نے کہہ دیا حق ہے۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا، ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابه دون یوم الحساب۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اس کی قیمت ایک حدیث سے آپ معلوم کریں کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے نفل روزہ رکھا، من صام یوما تطوعا، جس نے نفل روزہ رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اور فرض کا فرق بتاتے ہیں۔ جس کا فرض روزہ چھوٹ گیا پھر وہ قیامت تک اس کی قضا دیتا 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 قیامت تک بلا ناغہ، اور وہ مر گیا تو اس ایک روزے جو اس سے چھوٹا تھا اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ فرض کی اتنی قیمت ہے۔ تو میرے نبی نے نفل فرمایا، جس نے نفلی روزہ رکھا اور پھر 7 بر اعظم سونے سے بھر کے اسے دے دیے جائیں کہ یہ آپ کے روزے کا بدلہ ہے،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سونے سے بھرا ہوا 7 بر اعظم کا جہان اس نفل روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو فرض کیا ہوگا؟ تو یہ ہمارے ارکان اسلام کا ایک رکن ہے، یہ اسلام کا بنیادی، بنی الاسلام والا خمس، اسلام کے بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو اس میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ ہے عبادات پر۔ یہ بنیا کا لفظ کا ہے، بنیا عمارت بنانے کو کہتے ہیں۔ تو عمارت شروع ہوتی ہے بنیاد سے، اس لیے بنا کا لفظ آیا ہے۔ تو بنیاد کے بغیر نہ ہاسپٹل بن سکتا، نہ مسجد، نہ مندر، نہ گھر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اس میں کہیں بھی کمی ہوگی تو بلڈنگ کمزور ہوگی۔ جتنی نکل جائیں گی زندگی سے اتنی اسلام کی بلڈنگ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اور بنیاد کو گھر نہیں کہتے، ہاسپٹل نہیں کہتے، مسجد نہیں کہتے۔ جب وہ چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ تو اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، بنیاد 5 اعمال اور چھت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح اسلام 2 حدیثوں کے درمیان ہے، اول حدیث بنیاد بتاتی ہے اور آخر حدیث چھت بتاتی ہے۔ اس میں ایک روزہ ہے، تو تھوڑی سی اس پہ، ان آیات پہ تھوڑی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ فرض کیا تھا، کہ تمہیں روزے کا آؤٹ پٹ کیا ہے، تمہیں تقوی نصیب ہو۔ اور تقوی کا مطلب خوف نہیں ہوتا، تقوی کا مطلب بچاؤ ہوتا ہے، کہ جتنی نافرمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور جتنے لوگوں کے غلط رویے ہیں ان میں الجھنے کے بجائے اپنے آپ کو بچا کے آگے گزر جانا۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ انہوں نے کہا سارا عربی کانٹوں سے بھرا ہوا، راستے ہی راستے ہیں۔ کہا تو کیسے چلتے ہو؟ کہا میں کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ کے آگے چلے جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے۔ لوگوں کے رویے کانٹوں کی طرح چبھیں گے تو وہ کانٹے نکالنے میں نہیں پڑ جانا، بلکہ اپنے دامن کو بچا کر کوئی خراش بھی آ جائے تو بس آگے نکل جانا ہے، رد نہیں، جواب نہیں، اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی صفت، اس کو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگلے حصے پر چلیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب غور کریں، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا، کہنا تو تھا رمضان کا مہینہ جس میں روزے آئے، تو روزے کو پیچھے کیا ہے اور قرآن کو آگے کیا ہے۔ تو عبارت تو یوں ہونی چاہیے تھی انزل القرآن فی شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا چونکہ قرآن کلام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ کہہ رہا جب میں پڑھوں
تورات کے بارے میں نہیں کہا میں پڑھوں، یا انجیل کے بارے میں، یا زبور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں تو آپ اس کو پیچھے پیچھے چلیں۔ تو یہ کلام ہے، اور کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایسے سموتھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے، کہیں لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، کہیں درمیانہ ہو جاتا ہے، کہیں پست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ قرآن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے روزے سے زیادہ۔ تو ایک اس کو میں یوں پڑھتا ہوں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ اب میں اس کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہمیں سنایا ہے۔ لہجے سے چیز کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔